ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک بندر اپنے بھائی کے ساتھ درخت پر جھولے دے رہا تھا کہ اچانک اسے درخت کے نیچے ایک ہاتھی چلتا ہوا نظر آیا۔ ارے دیکھو کتنا عجیب جانور ہے اور اوپر سے موٹا بھی، کیوں نہ اسے تنگ کیا جائے۔ درخت پر بیٹھے بنٹی نے دور سے آتے ہاتھی کو دیکھ کر اپنے بھائی ٹونی سے کہا۔ ٹونی نے اسے منع کیا لیکن بنٹی اتنی آسانی سے باز آنے والا کہاں تھا۔ جو ہی ہاتھی درخت کے نیچے پہنچا، بنٹی نے کہا، ارے موٹو، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام گیٹو ہے، ہاتھی نے بتایا۔ تم اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ بنٹی نے پوچھا۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے، کیا آپ میرے دوست بنیں گے؟ گیٹو نے کہا۔ ارے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو، پہاڑ جیسا تمہارا جسم ہے اور پنکھے جیسے کان، پھر چلتے بھی لنگڑا کر ہو، مجھے نہیں کرنی تم سے دوستی۔ یہ کہہ کر بنٹی نے ایک کیلا زور سے گیٹو کے سر پر مارا اور ہنستا کھلکھلاتا اچھلتا کودتا دور بھاگ گیا۔ گیٹو بیچارہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ بنٹی اور ٹونی دونوں بھائی تھے، لیکن ٹونی جتنا سمجھدار اور فرما بردار تھا، بنٹی اتنا ہی لاپرواہ اور نافرمان تھا۔ کوئی بھی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں تھا۔ اس کے والدین بھی اس کی حرکتوں سے سخت تنگ آ چکے تھے۔ وہ بنٹی کو بہت سمجھاتے لیکن وہ ان کی کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ ایک دن بنٹی والدین کی اجازت کے بغیر چوری چھپے جنگل کی سیر کے لیے نکل پڑا اور درختوں پر اچھلتا کودتا کافی دور نکل گیا۔ بھوک لگی تو اس نے مزیدار جنگلی پھل کھا کر اپنا پیٹ بھرا۔ گھومتے پھرتے وہ تھک گیا تو ایک درخت پر بیٹھ کر سستانے لگا۔ اچانک اس کی نظر درخت کے نیچے کھیلتے شیر کے بچوں پر پڑی۔ اسے شرارت سوجی۔ وہ درخت کی شاخوں پر جھولتا ہوا تیزی سے نیچے آتا اور کبھی شیر کے بچوں کے کان کھینچتا تو کبھی ان کے سر پر زور سے ہاتھ مارتا۔ شیر کے پریشان اور ڈرے ہوئے بچوں کو دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ کھیکھی کھیکھی کر کے ہنس رہا تھا۔ اچانک ایک طرف سے شیر نمودار ہوا۔ شیر کو دیکھ کر بنٹی کے اوساں خطا ہو گئے۔ اس کی ساری شرارت دھری کی دھری رہ گئی اور وہ جان بچانے کے لیے تیزی سے واپس بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے بنٹی گھنے جنگل میں پہنچ گیا، جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں اب گھر کیسے جاؤں گا؟ وہ ڈر کر رونے لگا۔ کیا ہوا دوست، کیوں رو رہے ہو؟ آواز سن کر بنٹی نے دیکھا تو سامنے گیٹو کھڑا تھا۔ میں جنگل میں کھو گیا ہوں، اب گھر کیسے جاؤں گا؟ بنٹی بولا۔ تو کیا ہوا، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں، میں آپ کو گھر پہنچا دیتا ہوں، گیٹو نے کہا۔ وہ بنٹی کو ساتھ لیے آگے بڑھا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا بنٹی کے گھر پہنچ گیا۔ بنٹی تیزی سے اچھل کر نیچے اترا اور دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ اس سے اپنے والدین کو سارا واقعہ سنایا، ان سے معافی مانگی اور آئندہ ان کی نافرمانی نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ والدین نے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا۔ انہوں نے گیٹو کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان کے بیٹے کی جان بچائی۔ اس کے بعد بنٹی نے بھی گیٹو سے معافی مانگی اور اسے اپنا دوست بنا لیا۔ اس نے آئندہ شرارت کرنے اور کسی کی معذوری کا مذاق اڑانے سے توبہ کر لی۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اپنے والدین کا کہنا ماننا چاہیے۔ کسی کا مذاق اڑانا بہت بری بات ہے تو یہ ہم پر ہی آتا ہے۔ ہر بات میں سوچ سمجھ کر کام لینا چاہیے اور کسی کا بھی مذاق اڑانے سے پہلے سوچنا چاہیے۔